अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 9 मई 2024 है और 9 मई 2023 को जो घाव जो ज़ख्म पाकिस्तानी कौम को लगा था उसको साल हो गया। सन है 9 मई को आज एक साल बीत गया। इस मौके पे पाकिस्तान के अवाम का आज भरपूर इज़हार मोहब्बत देखा गया, अपने शहदा के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने पुलिस के लोगों के साथ, इस मुल्क के गाज़ियों के साथ, इस मुल्क के शहीदों के साथ। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गईं, मुल्क भर में जुलूस हुए, मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया गया, मुल्क भर में शहदा के जो अहल खाना हैं, लवाहिकीन हैं, उनसे मिलकर उनके हौसले को बुलंद किया गया, उनका शुक्रिया अदा किया गया। ये बड़ी अच्छी रीत है। पाकिस्तान के अवाम आज भी दुखी हैं। मैं इस सारे मामले पे बात करूँगा, लेकिन मेरे बुनियादी आज के वीलॉग में दो सवालात हैं। पहला सवाल कि क्या 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ वो पीटीआई और बानी पीटीआई ने करवाया था? नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये है कि क्या वजह है कि एक साल हो गई, इसमें मुलव्वस लोगों की सज़ा का फ़ैसला ना हो सका और उसमें जो लोग मासूम हैं उनकी जज़ा का फ़ैसला ना हो सका, उनके रिलीफ़ का फ़ैसला ना हो सका। और नून लीग की हुकूमत होते हुए आज के दिन अभी तक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 9 मई के हवाले से कोई पैगाम सामने क्यों नहीं आया? ये बुनियादी दो सवाल हैं। बाकी जो सारी तकारीब हैं आपने देखी हैं। आज जो आर्मी चीफ़ ने बात की है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैं अपने वीलॉग्स में ख़ासी बात करता रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसकी मिसाल बंदर के हाथ में माचिस है और जब उसको माचिस आई तो सारा जंगल जला दिया। मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि उनके हाथ माचिस आ गई है, लेकिन बाज़ शरपसंद लोग, बाज़ शरारती लोग, और ये कल्चर अब बढ़ता जा रहा है, जो बदतमीज़ी, गालम गलोच, अपना इल्म कुछ नहीं है लेकिन इश्तियाल फैलाने में वो आगे हैं, कौम को इस्तेमाल करने में वो आगे हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। ये यकीनी तौर पे जब उन लोगों के हाथ में आ चुका है तो ये डिज़ास्टर है। अब सवाल ये है कि उनके हाथ से वापस तो नहीं लिया जा सकता, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये शर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कानून साज़ी के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है और कानून साज़ी होगी तो फिर सज़ाएँ भी होंगी, यकीनी तौर पे एक रुकावट उसमें आएगी। लेकिन आर्मी चीफ़ ने जो आज बात की है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि 9 मई में जो मुलव्वस लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। बड़ी क्लियर बात की गई कि डील वाला जो कंसेप्ट है या डील वाली जो सोच है उसको जहन से आप निकाल दीजिए। दूसरी बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरी नज़र से गुज़र रही थी और जो मैं देख भी रहा था कि उन्होंने आज जो बात की, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया है इसको। ये दुश्मन के हाथों में सब कुछ लोग लग के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम जो लोग कर रहे हैं वो वतन दुश्मनी कर रहे हैं। जाली खबरों और प्रोपेगेंडे को डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया है। रोज़ाना की बुनियादों पर इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने का मतलब ये नहीं है बकौल आर्मी चीफ़ कि हम कमज़ोर हैं, हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। यानी एक हद तक होता है, हर चीज़ की एक हद होती है। जब आप तरह तरह के इमेजेस बनाते हैं, बातें करते हैं, ट्विटर स्पेसेस में, एक्स स्पेसेस में आके गुफ्तगू करते हैं और फिर तमाम हुदूद अबूर कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि शायद वो बातें जो ट्विटर स्पेस में आके कर रहे होते हैं वो बातें वो अपने घर बैठ के नहीं कर सकते और बड़ी आसानी के साथ आप लगें, आपने हुकूमत वक्त के पीछे लग गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे लग गए, एंकर्स के पीछे, मीडिया वालों की जो असैसिनेशन है। आप अभी आप देख लें, जो आप नीचे जो कमेंट्स आ रहे होंगे इस वीलॉग्स के, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौम के अंदर बदतमीज़ी कहाँ पहुँच चुकी है। और ये बदतमीज़ी के बाद अब अगला लम्हा इश्तियाल और इश्तियाल के बाद अब दहशतगर्दी। मैं डिजिटल टेररिज्म की जो टर्म है उससे मुत्तफ़िक हूँ। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा ये भी एक सवाल है। क्या ये डिजिटल टेररिस्ट एटीसी में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, या गवर्नमेंट जो अथॉरिटी बना रही है उस अथॉरिटी का क्या मकसद होगा, उसकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, या वो अथॉरिटी सिर्फ मीडिया वालों के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी? ये बहुत से सवाल आते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये सवाल करना बतौर वज़ीर-ए-आज़म जायज़ है कि साल हो गया, सज़ा क्यों ना मिली और नवाज़ शरीफ साहब ने पैगाम क्यों नहीं दिया। मीडिया पे इल्ज़ाम लगता है कि हम अभाम पैदा करते हैं, मीडिया पे इल्ज़ाम लगता है कि हम लोगों को ख़राब करते हैं, लोगों को उकसाते भी हैं। किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन इन लार्ज ये नहीं है।
بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب آپ 9 مئی جس کاز کو آپ کی حکومت بھی لے کے چل رہی ہے، جس کی بیس پہ آپ نے الیکشن میں کیمپین کی، 9 مئی کے روز جب پاکستان کی عوام نکلے، پورے ملک میں تقاریب ہو گئیں، ہر طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، مذمت ہو رہی ہے، لوگ اپنے دکھ کا، رنج کا، کرب کا اظہار آج بھی کر رہے ہیں، اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کوئی پیغام سامنے نہیں آیا، کیا یہ ابہام نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ سب اچھا نہیں چل رہا؟ یہ ایک میرا سوال ہے۔ اور آپ کا پیغام کیوں نہیں آیا؟ کیا آپ پی ٹی آئی کی بات کو انڈوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لیڈر کی خاموشی کبھی بھی درمیان میں نہیں ہوتی۔ لیڈر کی خاموشی یا دائیں کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا بائیں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے آج پیغام نہیں دیا تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن کیا ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے پاکستان کے عوام کو۔ نواز شریف صاحب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ دوسرا سوال، پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ سوال کرنا کہ سال ہو گیا سزائیں نہیں ہوئی۔ حضور والا، پروسیکیوٹ تو آپ نے کرنا تھا۔ اب بہت بڑی رکاوٹ اس میں یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں یہ معاملہ گیا، 3 اکتوبر کو فیصلہ آیا ملٹری کورٹ سے متعلق کہ یہ ٹرائل نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد دسمبر میں ایک فیصلہ آیا جی یہ ٹرائل ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ابہام ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنوں کا ٹرائل شاید ہو سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، اور اب تک اس پہ فردر کوئی بینچ ہی نہیں بنا یا کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی، وہ تو اپنی جگہ حجت ہیں، رکاوٹ ہیں، لیکن جو معاملات اے ٹی سی میں چل رہے ہیں، گجرانوالہ کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا آج شاید لاہور میں اے ٹی سی نے کوئی فیصلہ دیا ہے کسی ملزم سے متعلق، یا اس کی درخواست ضمانت قبول ہوئی ہے یا خارج ہوئی ہے۔ بہرحال کوئی اور فیصلہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ہونے وہ بھی نہیں ہوئے۔ وہ تو وزیر اعظم صاحب آپ کی ذمہ داری تھی۔ ملٹری کورٹس کا جہاں تک معاملہ ہے، آبویسلی سپریم کورٹ میں بیک لاگ ہے، 57,000 کیسز پینڈنگ ہیں، اپنے معاملات چل رہے ہیں وہاں بھی، کہ باقی کیسز دیکھے جائیں، اس طرح کے کیسز دیکھے جائیں، ابھی 6 ججز کے خط کا معاملہ بھی ہے، ابھی مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی ہے، ایسے کیسز بھی ہیں کہ جو پولیٹیکل لائم لائٹ کے کیسز ہیں، تو اس پر ابھی وہ حجت تو اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن حکومت کو اس بات کو شور کرنا چاہیے کہ پروسیکیوشن کا ڈیلے تو نہ ہو۔ اب تک اس معاملے پہ سزا جزا کا فیصلہ ہو کے اس ایشو کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور آگے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ایشو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پیچھا کرے گا پی ٹی آئی کا اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون کا سپریم کورٹ حملہ کیس کرتا ہے۔ اب جو سب سے پہلا میرا سوال تھا، بڑا امپورٹنٹ، 9 مئی کیا پی ٹی آئی نے کروایا تھا؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی سوچ 9 مئی کے پیچھے تھی؟ یس، جی ہاں۔ بہت سی تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، پورا پلان آپ کے سامنے ہے، آپ اس ساری پکچر کو دیکھیں تو مراد سعید جیسے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کو جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہنچیں۔ شہریار آفریدی جس طرح جی ایچ کیو کا کہتا ہے آپ وہاں پہنچیں۔ سوشل میڈیا پہ 18 سے 20 یوٹیوبرز ہیں جن کو نوازا بھی گیا، ان کو بتایا بھی گیا، ان کی ریچ بھی ہے، وہ لوگوں کو اکساتے بھی رہے، اور پھر ایک سوچی سمجھی منظم سازش، سب سے پہلے عدالتوں کو بلیک میل کیا گیا، عدالتیں رات کیوں کھلیں، اس بات پہ یہ پہلا نیریٹو تھا۔ قاسم سوری نے جب آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر تحریک عدم اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور وہاں سے جو آگے سلسلہ چلا، عدالتیں رات کیوں کھلیں، وہ عدالتوں کو بلیک میلنگ کا ایک پہلا نیریٹو تھا حکومت جانے کے بعد۔ اس کے بعد میر جعفر، نیوٹرل، یہاں سے انتہا ہوئی، یہاں سے ریاست کے خلاف مہم شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی ریاست ہے، یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میرے آرمی چیف کے خلاف بات کرے تو میں انڈیا سے کیوں بات کروں، یعنی اس وقت آپ کا تعریف کا اور اٹھانے کا معیار یہ تھا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے تھے۔ حکومت سے آپ نکلے تو پھر آپ آگے نیوٹرل، پھر میر جعفر، پھر کیا کچھ استعمال نہیں ہوا۔ زمان پارک پہنچو، وہاں پہنچ کے اس کے بعد پھر گھر سے جو وی لاگ، وہاں افطاریاں، کھابے، گانے، میلہ لگ گیا، لیکن کوزہ گروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بڑے نفسیاتی اعتبار سے 9 مئی کی سوچ اس طرح دھیرے دھیرے پیدا کی گئی، جہاں پہ مذہبی کارڈ چلنا تھا وہاں اس کو استعمال کیا گیا، جہاں
کلچر چلنا تھا وہاں اس کو استعمال کیا گیا، جہاں موسیقی چلنی تھی وہاں اس کو استعمال کیا گیا، جہاں للکار چلنی تھی وہاں اس کو استعمال کیا گیا، جہاں سلطان راہی چلنا تھا وہاں اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر لوگوں کا سٹیک جوڑ دیا گیا اپنے ساتھ کہ میری بات کرو گے، میری فالوور زیادہ ہیں، تمہیں ویوز زیادہ آئیں گے، تمہیں ریچ زیادہ ملیں گی۔ یہ نوجوان لوگوں کا نیریٹو کے ساتھ جب فائنینشل سٹیک جڑ گیا تو اس سوچ کو مزید پذیرائی ملی، کرتے کرتے وکلاء کو ساتھ ملایا گیا، دیگر کمیونٹیز کو ساتھ ملایا گیا، پھر سوشل میڈیا اتنا طاقتور پروردہ، اتنا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اگر آپ آج بھی خلاف بات کریں وہ آپ کے اکاؤنٹس اڑوا دیتے تھے، ہیوی انویسٹمنٹ، یہ سب چیزیں جب چلتی رہیں، اور پھر امپورٹنٹ ترین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے، 4 لوگوں کے نام لے لیے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا میں نے فلاں کا نمبر بلاک کر دیا ہے، یہ وہ سارے آپٹکس تھے جس کے ذریعے معصوم لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اور جس کے ذریعے یہ لوگوں کو پورا ڈراماٹائز کر کے بتایا گیا کہ اب نکلنا ہے تو تم نے ادھر کو نکلنا ہے، تم نے اس راستے کو جانا ہے، تم نے کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کرنا ہے، تم نے جی ایچ کیو جانا ہے، تم نے فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ ساری سوچ اس طرح پیدا کی گئی، یہ سوچ جب بلند ہوئی تو اس وقت ایک بات ہمیشہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بانی پی ٹی آئی کو پتہ تھا کہ ریاست نے جب ان کو گرفتار کرنا ہے تو وہ ایسے گرفتار کرے گی جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، زمان پارک پہنچو، اگر مجھے گرفتار کیا گیا یہ سب عوام کا ذہن بنانا تھا، جذبات لانے تھے اور عوام کو اکسانا تھا۔ یہ سب کچھ کیا گیا اور 9 مئی کا دن آیا، اور پھر اس کے بعد ایز پر پلان پشاور سے بھی میسج چلتے ہیں، امریکہ سے بھی چلتے ہیں، لاہور سے بھی چلتے ہیں، پورے پاکستان میں چلتے ہیں میسیجز، اور پھر یہ دن آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حساس جگہوں پر تعینات لوگ تھے انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اچانک جب لوگ نکل آتے ہیں تو لوگوں کو روکنے کی کیپیسٹی جو ہے، آپ بہت مشکل ہے کہ 2 بندے وہاں کھڑے ہیں اور وہ 100 لوگوں کو روک لیں۔ پھر امپورٹنٹ بات کہ جن لوگوں نے کارروائی نہیں کی، جب یہ فوجی مقامات پہ پہنچے تو جن لوگوں نے کارروائی نہیں کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کیوں جو حساس مقامات پر جو سیکیورٹی تعینات تھی اس نے کارروائی نہیں کی؟ لیکن اس سب کے باوجود آپ نے جو اکسایا، آپ نے جو بتایا، اور جتنے مشتعل وہ لوگ تھے، وہ کیسے روکنا ممکن تھا؟ یہ پورا گیم پلان تھا۔ تو یہ سوال جو کیا 9 مئی کے پیچھے پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی نے کروایا تھا؟ آبویسلی یس۔ اب کیا ہوگا؟ کرنا کیا ہے؟ عدالت میں معاملات ہیں، حکومت نے پروسیکیوٹ کروانا ہے، معصوم ہیں تو چھوڑ دیں، ملوث ہیں تو سزا دیں، تاکہ آج کے بعد یہ حد کراس نہ ہو۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔